بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 38 لوگ مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور بولتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے نا اوپنلی پریچ کرنا چاہیے اب دین کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اے ابو بکر دس از ناٹ پاسبل رائٹ نا، ابھی تعداد بہت کم ہے ہماری۔ لیکن ابو بکر جو ہے نا ضد کرتے، بہرحال کچھ مرتبہ ضد کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مان جاتے، تب تک اوپنلی پریچ نہیں کیا تھا اس طرح سے۔ تو یہ لوگ جو مکہ ہے اس کی طرف جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور ہر ایک شخص جو ان 38 لوگوں میں سے تھا وہ اپنی اپنی ٹرائب کے سینٹر میں بیٹھ جاتا تھا۔ اٹ واز اے اسٹریٹجی۔ اس پوائنٹ کو کبھی اور انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور دعوت دینا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سو ابو بکر رضی اللہ عنہ از ایکچولی دا فرسٹ پرسن جس نے کھلے میں دعوت دی پہلا اسلام کے لیے۔ سو واٹ ہیپنز از کہ اب یہ لوگ جو قریش کے لوگ ہوتے اس وقت یہ تو تماشا نہیں دیکھیں گے، یہ تو وہاں پر گپ شپ کرنے کے لیے ان کی سننے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ تو جب ابو بکر دعوت دیتے ہیں، ان کے جو خدا ہے ان کو چیلنج کرتے ہیں، ان کا جو سارٹ آف ایک سسٹم ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہو، اور اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو یہ سب لوگ جو ہے نا صحابہ پہ چڑھ دوڑ پڑتے ہیں۔ اب 38 ہی لوگ تھے، اپوزٹ سائڈ سے ہزاروں میں، تو جب یہ چڑھ دوڑ پڑتے صحابہ پہ تو کافی زیادہ جو ہے نا وہاں پر سارٹ آف ایک ہردم مچ جاتی ہے، صحابہ کو مار پڑتی ہے، اور عتبہ بن رابعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف جاتے ہیں اور اس کو مارنا سٹارٹ کرتے ہیں، اور اپنا جوتا نکال کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں وہاں پر کہ مشکل ہو گیا تھا پہچاننا کہ کون سا پورشن ابو بکر کے سر کا سامنے والا پورشن ہے اور کون سا پورشن پیچھے والا پورشن ہے۔ اتنا خون ریز ہو گئے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور سب کو لگ رہا تھا کہ ناؤ ابو بکر از گوئنگ ٹو ڈائی۔ اس طرح کی حالت ہو گئی تھی۔ تو بنو تیم جو ابو بکر کی جو ٹرائب تھی وہ اس بیچ میں آتی ہے، تھوڑا سارٹ آف ٹرائبل ایک پرائڈ ہرٹ ہو جاتی ہے، تو وہ آتے ہیں اور ابو بکر کو بچاتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو وہ عتبہ بن رابعہ کو جو ہے نا وہ مار ڈالیں گے۔ اب ابو بکر جو ہے نا انکانشیس اسٹیٹ میں ہے ابھی، لیکن اس اسٹیٹ میں بھی تھوڑا تھوڑا جتنا بھی ان کے پاس ہوش تھا یا جتنی بھی انرجی تھی وہ ایک جملہ پکار رہے تھے، اور اس جملے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ سوچے ذرا، ایک انسان خون سے لت پت کہ اس کے سامنے والا جو پورشن ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے چہرے کا کون سا، اور پیچھے والا پورشن سمجھ نہیں آ رہا ہے، اتنا خون، اتنی بروزز، اتنی انجریز، اور وہ شخص اس حالت میں جو مرنے کی کگار پہ ہے کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ کہاں ہے۔ اب جب ان کو گھر لیا جاتا ہے تو ان کی جو ماں ہے ام الخیر وہ کھانا لے کے جاتی ہے ان کے پاس۔ لوگ کہتے ہیں کہ کھانا لے کے جائیے، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے انرجی واپس آ جائے اور بچ جائے، کیونکہ سب کو لگ رہا تھا ابو بکر از گوئنگ ٹو ڈائی ناؤ۔ ام الخیر جب کھانا لے کے جاتی ہیں، ابو بکر سم ہاؤ رضی اللہ عنہ ریٹینز ہز کانشیسنس تھوڑی بہت، تو جیسے ہی کانشیس ہوتے تو پوچھتے اپنی ماں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ ان کی ماں ان کو ڈانٹتی ہے، بولتی تمہاری یہ حالت ہے اور یہ سب کچھ ہو گیا اینڈ آل آف دوز تھنگس، اور تم ابھی بھی پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں۔ تو ابو بکر جو ہے نا وہ رکتے نہیں ہیں، اور ان کی ٹرائب والوں کو بھی سمجھ آ جاتا ہے ابو بکر جو ہے نا چین سے نہیں رہنے والے جب تک کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال نہ جان لی۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اتنا خطرناک واقعہ ہو گیا تھا۔ اس طرح صحابہ کو جو ہے نا وہاں پر تشدد ان پہ کیا گیا تھا۔ سو ابو بکر اپنی ماں سے کہتے کہ ام جمیل سے پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے۔ ام الخیر جو ابو بکر کی ماں ہے وہ جاتی ہے ام جمیل کو ڈھونڈنے، ان سے ملتی ہے، ام جمیل آتی ہے ابو بکر سے ملنے، اور ان کو دیکھ کے کافی جو ہے نا غمگین ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو بولتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی از ان دا ہاؤس آف ارقم۔ یہ سن کے ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حالت میں جو چلنے کے قابل نہیں، اٹھنے کے قابل نہیں، پوری باڈی پین کر رہی ہے، چہرے پہ بروزز ہے، ابھی تازہ زخم ہی ہے، اس حالت میں ان دونوں کے کندھوں پہ اٹھ کے ہاؤس آف ارقم کی طرف جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیکھتے ہیں نا، اٹھتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں، اور اس غم کو دیکھ کے، اس پریشانی کو دیکھ کے جو کیئر کر رہے تھے، جو پریشانی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ابو بکر کو لے کے، ابو بکر ان کو کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اپنی ماں کے لیے دعا کرواتے،
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ماں کے لیے دعا کرتے اور دعوت دیتے ان کی ماں کو, وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہے. مائی پوائنٹ از ویری ویری سمپل ہیئر. جو شخص اپنے نبی کو پہچانتا ہے نا, جو شخص اپنے نبی کی ذات کو, اس کی شان کو سمجھ لیتا ہے, اس شخص کے لیے پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بن جاتے ہیں. وہ صحابہ کسی اور ہی اینگل سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور ہم کسی اور ہی اینگل سے دیکھتے رہتے ہیں. ہم کبھی ٹرین ہی نہیں ہوئے ہیں کہ ہم جانے کہ ہم کس نبی کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں گیا, ہمیں وہ آرکیٹائپ کریٹ ہی نہیں کروایا گیا, وہ کیریکیچرز بلڈ ہی نہیں کروائے گئے ہمارے دماغ میں, ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دلوں میں, جس کے تھرو وہ شان پتہ چلتی, وہ گریوٹی ہمیں ہولڈ کرتی کہ یار شان کیا ہے ہماری اس امت کی. دوسری چیز یہ کہ وہ 38 لوگ تھے اور چل پڑے دعوت دینے کے لیے, حق کو حق, باطل کو باطل کہنے کے لیے, اللہ کی طرف بلانے کے لیے. 38 لوگ, اور سب قریش کے جو لوگ ہیں مکہ جو نا ان پہ چڑھ دوڑا. 200 کروڑ مسلمان ہیں ابھی, 2 ارب مسلمان. حالت دیکھ لیجئے. اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, آسمانوں سے آئی ہے, نبی بھیجا گیا تھا ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات کے رب کو ہم جانتے ہیں, شہادت دیتے ہیں نا اس چیز کی, ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ. لیکن حالت دیکھ لیجئے, اس وعدے پہ ایسی چیزوں پہ کوئی نہ یقین نہیں کرتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ نبی کو سمجھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کو پہچانتے ہو, ان کو جانتے ہو, تو پھر what change does it bring. تو مائی ہول کنسیپٹ جو میں نے پہلے اورینٹیشن سیشن میں بھی ڈالنے کی کوشش کی, آپ کو ٹیون ان کرنے کی کوشش کی, وہ اس معاملے میں تھی کہ آپ پہچانیں کہ who you are, آپ کو کس چیز کے لیے بھیجا گیا ہے, کیوں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سینٹرل کریکولم ہمارا ہونی چاہیے, کیوں ہر گھر میں, ہر گلی میں, ہر نکڑ, ہر کوچے میں, ہر اسکول میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پڑھانے چاہیے, سمجھانے چاہیے, ان کا جو آرکیٹائپ ہے, جو کیریکیچر ہے, وہ بلڈ کرنے چاہیے ہم. جب وہ سائیکالوجی اسٹیبلش ہو جائے گی, جب وہ اینگلز اسٹیبلش ہو جائیں گے, جب وہ چیزیں آپ کے ذہن اور دلوں میں اتر جائے گی, پھر آپ دیکھے گا انسان کی اوج کہاں پر جاتی ہے, پھر قوموں کی اوج کہاں پر جاتی ہے. جس قوم تک نبی بھیجا گیا ہو نا, وہ قوم تب تک فلاح نہیں پا سکتی ہے جب تک کہ اپنے اس نبی کو فالو نہ کرے. یہ اللہ کا رول ہے, یہ عدل ہے اللہ تعالیٰ کا, لٹرلی عدل ہے اور احسان بھی ہے اللہ تعالیٰ کا. سو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. ابن عباس رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹرین کیا تھا. ان کے لیے جب وہ بہت چھوٹے تھے تو ایک بار وضو کا پانی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا تھا, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی علم کے بارے میں. تو ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا کہ جیسے یہ ایک زمین ہے نا جہاں پر ہم ہیں, اور جس طرح اس کے معاملات ہیں, ویسے ہی اور بھی ارض ہے, اور وہاں پر بھی ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں, وہاں پر بھی نبی بھیجا جاتا ہے, وہاں پر بھی وحی آتی ہے, وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہدایت پہنچاتے ہیں. صحابہ کو کہہ رہے کب, 7th سینچری میں. امیجن دس تھنگ, 6th سینچری میں, سوری 7th کی سینچری میں آتی ہے وہ, اگر ہم جارجین کیلنڈر دیکھیں تو امیجن دس تھنگ, ایک شخص اس وقت پہ یہ ساری چیزیں کہہ رہا ہے. تو یہ کہاں سے وہ لے رہے تھے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے. انفیکٹ وہ بڑا فیمس واقعہ ہے ابن عباس کا, جب صحابہ کو بولا اگر 2 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے کر دوں نا تو کفر کر بیٹھو گے. سو سمجھے اپنے نبی کو کہ نبیوں کو کون سا میٹرکس دیا جاتا تھا, نبی کس کام کے لیے بھیجے جاتے. اینڈ پھر ہم جیسے ناقص شہوتوں کے مارے, نفسانی خواہشات کے مارے, شیطانی وسپرز کے مارے, دنیا کے ٹرینڈز کے مارے کلیم کرتے رہتے کہ کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی, پڑھنے کی, اینڈ آل آف دوز تھنگس. تو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ کس شخصیت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اب دوسرا پوائنٹ, اس سے پہلے کہ میں آج کے ایپیسوڈ کی طرف پڑھوں, دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے یہاں پر پوٹ ان کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بہت فیسنیٹ کرنا چاہیے. ایک ان کا قول ہے جو کہ لٹرلی ہمیں جو ہے نا وہ دن رات سوچنے پہ مجبور کرنا چاہیے. حجۃ الوداع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بولا کہ پہنچا دو میری یہ بات, یا میری جتنی بھی وہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک جو پیغام پہنچایا تھا, تو پہنچا دو ان لوگوں تک جو یہاں پر نہیں ہے, اور وہ ان تک پہنچا دے جو وہاں پر نہیں ہے, اور وہ ان تک پہنچا دے جو وہاں پر نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے سننے والا
یہاں جو کھڑا ہے بولنے والے سے بہتر سمجھ سکتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرلی کہہ رہے ہیں صحابہ سے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرلی صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو میرا پیغام آپ نے سمجھا ہے نا, اس سے بھی بہتر سمجھنے والا ایک وقت آ جائے گا جہاں پر لوگ میرے پیغام کو اس سے بھی بہتر سمجھ پائیں گے. سوچے ذرا, میں اور آپ عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں, ابو بکر سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں, عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں. یہ کیا کہہ رہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مطلب اس چیز پہ ہم شیٹر کیوں نہیں ہو پاتے؟ مطلب وائی ڈونٹ وی تھنک اباؤٹ اٹ؟ ہم اس پہ ریسرچ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا جملہ کیسے کہہ دیا, اور وہ بھی صحابہ سے, جن کی جنریشن کی مثال کائنات میں کہیں پر نہیں ملتی ہمیں. واٹس گوئنگ آن ہیئر؟ اور پھر اپنی حالت ہم دیکھ لیں, اپنے نبی کے بارے میں 1% کا علم نہیں ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اب بہرحال اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, وہ یو نو اٹ کہ سائنس اتنی زیادہ فلورش ہو گئی, ڈسپلنز اتنے زیادہ فلورش ہو گئے کہ جس بھی اینگل سے, جس بھی فیلڈ سے ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلیس کرنے کی کوشش کریں گے, اس میں ہم ٹاپ لیول پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پائیں گے. اور ہمارے پاس وہ ڈفرنٹ اینگلز ہے, ڈفرنٹ ریسورسز ہے, ڈفرنٹ ٹولز ہے جس کے تھرو ہم اور پہچان کر سکتے, تبھی جا کر ہم اور بہترین طریقے سے سمجھ پاتے, جو کہ صحابہ کے پاس اس وقت پاسبل نہیں تھا یہ سارے ٹولز. بٹ ایک بار خود کی شناخت تو کرے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہے اور ہماری حالت کیا ہے. سو ویری ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ اپنے نبی کو پہچاننا کتنا امپورٹنٹ ہے, ہم کس نبی کی امت ہے, ہمیں کون سا مشن دیا گیا ہے, اس کی گریوٹی کیا ہے, اس کو سمجھنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تب جا کر ابن القیم نے بڑا ابن تیمیہ شاید کہتے ہیں, بڑا خوبصورت قول ہے ان کا کہ جس دن انسان سمجھ جائے کہ اس کی شان کیا ہے, اس کی اوقات کیا ہے, اس کی ذات کیا ہے, وہ اس دن کے بعد کبھی بھی خود کو گناہوں سے ذلیل و خوار ہونے نہیں دے گا, کبھی بھی ظلم کے لیول پہ جانے کی کوشش نہیں کرے, کیونکہ گناہ انسان اپنے آپ پہ یا دوسروں پہ وہ ظلم ہی ہوتا ہے. سو بہرحال آئی وانٹ ڈائیو ڈیپلی انٹو دس رائٹ ناؤ, بٹ میرا مقصد ان سب چیزوں کا کہنے کا یہ تھا کہ اس سیرہ کے پروجیکٹ میں میری کوشش رہے گی کنٹینیوسلی کہ سائیکولوجیکل اینگل سے اور فلسافیکل اینگل سے میں آپ کو آپ کے نبی کا تعارف کروا سکوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کو سمجھا پاؤں ان دو اینگل سے کہ آپ کے نبی کی شان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ذات کیا ہے, وہ کس مشن کے لیے بھیجے جاتے ہیں, اس مشن کی پھر کس طرح سے شناخت کی جا سکتی ہے, کون سی اسٹریٹجیز ہوتے ہیں, کون سے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, کون سا پرپز تھا, فائنل پرپز, کون سے معاملات آتے ہیں, ان سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہوتا ہے, انسان اپنی فلاح کس طرح سے پا سکتا ہے, قومیں اپنی فلاح کس طرح سے پا سکتی ہے. تو دونوں اینگل سے میں پرزور کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کروں اس چیز میں. اب آج کا جو سیشن ہے نا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم سٹارٹ کریں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج سے. اب آپ کو نا ایک اصول جاننا پڑے گا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے, ان کی سیرہ لکھی جاتی ہے یا ان کی سیرہ بیان کی جاتی ہے, تو اسکالر جو ہے نا وہ بیشتر اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لینیج جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, ابراہیم علیہ السلام, وہاں سے شروع کرتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب دیا جاتا تھا کہ ہی از دا سن آف 2 sacrificed ones. ابھی کیوں دیا جاتا ہے, اس کے لیے سمجھنے کے لیے یہ نسل کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے نا, اس کو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ لٹرلی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سا معاملہ اس آل کے ساتھ رکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پہ بھی چھری چلی, عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے ان پر بھی چھری چلنے والی تھی, حسین علیہ السلام پہ بھی چلی. تو یہ جو آل ہے نا, اس کی بڑی خوبیاں ہے اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے, تو اس کو بھی انشاءاللہ اس پروسیس کے تھرو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا, سو دیٹ وی انڈرسٹینڈ دا فیکٹ کہ دین جو ہے نا وہ سارٹ آف صرف 1400 سال پہلے اسٹارٹ نہیں ہوتا ہے جیسے کہ ماڈرن کلیم ہے, یہ بہت پہلے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. آدم علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تھا تب سے ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ان کی نسلیں چلی ہے, ان نے اسی چیز کو, جو پیغمبروں کی, نبیوں کی جو نسلیں ہیں, رسولوں کی جو نسلیں ہیں, وہ اسی چیز کو کنٹینیو کر رہے تھے, اسی سسٹم کو, ایک سینٹرل ڈسپوزیشن کو جو انسان کی ہوتی ہے اسی کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ. سو ویل اسٹارٹ ڈائریکٹلی ود دا لینیج آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لینیج ہے نا, وہ جب بھی ڈسکس کی جاتی ہے تو اسکالرس ابراہیم علیہ السلام سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اب اس کے کافی وجوہات ہیں.
پرائمری وجوہات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام اور ہاجر علیہ السلام کے تھرو اسماعیل علیہ السلام سے چلی ہے. اور یہ بھی ایک پرائمری مقصد ہے کہ اسلام کو سمجھانا کہ اسلام کوئی 1400 سال پہلے والا ریلیجن نہیں ہے جیسا کہ کلیم کیا جاتا ہے 1400 سال پہلے آیا ہے. ارے اس سے پہلے تو تم کہیں پر نہیں تھے, ہم کیوں مانے تم حق ہو؟ اگر ریلیجن پہلے سے ہی تھا, خدا پہلے سے ہی تھا, تو پہلے سے کیوں نہ آیا؟ تو پہلے سے ہی تھا, جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تب سے ہی تھا. اور اسی چیز کو ایکسپلین کرتے کرتے ہم اس نسل تک پہنچ جاتے ہیں. بہرحال ہوتا یہ ابراہیم علیہ السلام اور ہاجر علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت دودھ ہی پی رہے تھے, بہت چھوٹے تھے تب, تو ان کو مکہ کی طرف لے کے آتے جو کہ ایک ریگستان تھا, کوئی کلٹیویشن کا وہاں سائن وائن نہیں تھا, اور وہاں چھوڑ دیتے. ہاجر علیہ السلام بڑی پریشان ہوتی ہے, بولتی ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو پوچھتی ہے ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے. پھر پوچھتی ہے کہ آپ کو اللہ نے بولا ایسا کرنے کے لیے؟ تو ابراہیم علیہ السلام جواب میں بولتے ہاں. اب پھر اس کے بعد ہاجر علیہ السلام بڑا خوبصورت جملہ بولتی ہے کہ اگر اللہ نے بولا ہے پھر اللہ ول ٹیک کیئر آف اس. اور ایک ریگستان میں رہنے کے لیے وہ ریڈی ہو جاتی ہے جہاں دور دور تک کوئی سائن کلٹیویشن کا نہیں, کوئی پھل فروٹ کا نہیں, کوئی شیلٹر کا نہیں. ایسی جو مائیں ہوتی ہیں نا, جب ایسی مائیں بچوں کو تیار کرتی ہیں نا تو سامنے والی نسل اسماعیل علیہ السلام جیسے بچے لے کے آتی ہے. پھر اسی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نکلتی ہے. اللہ کے یہاں کوئی جو ہے نا وہ رینڈم ایونٹس نہیں ہوتے. اللہ اگر کوئی ایونٹ رکھ رہے ہوتے اور بیان کر رہے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یا قرآن کے تھرو, بڑا اسپیسیفک ہوتا ہے, بہت اسٹرانگ ایونٹ ہوتا ہے جس کو سمجھنا ہوتا ہے. ایسی مائیں جب ایک قوم میں ہوتی ہے نا تو وہ قوم جو ہے نا عروج کی طرف جاتے ہیں, اس کے بچے جو ہے نا وہ دنیا بھر میں کمپٹنس اسٹیبلش کرتے اپنی, دکھاتے اپنی, دنیا کی باغیں اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے وہ قوم. پھر بہرحال ہوتا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ دیتے, پھر کافی ٹائم تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دعا کرتے. اب یہ دعا قرآن میں موجود ہے, اور اس دعا کو کافی اسکالرس نے کافی ٹائم پر ایک فلسفے کے ساتھ ڈسکس کیا, کمپیئر کیا, جو میسلو کا پیرامڈ ہے. ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر دیکھتے اور بولتے یا اللہ میں نے اپنی آف سپرنگ کو ایک انفرٹائل لینڈ میں چھوڑ دیا ہے. اور پھر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے جو قرآن میں بھی مینشنڈ ہے. اب اس سے پہلے کہ میں وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں, میں پہلے میسلو کا جو پیرامڈ ہے نا جس کے ساتھ اس دعا کو کمپیئر کیا جاتا ہے اس کو سمجھا دوں آپ کو. میسلو انسان کی جو سیلف ایکچولائزیشن ہے اس کا پیرامڈ اسٹیبلش کرتا ہے. انسان کی جو عروج ہے, انسان کا جو ہائیسٹ سیلف ہے وہ کب پہنچتا ہے, اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہے, ایک پیرامڈ بناتا ہے, ایک اسٹرکچر بناتا ہے. اب اس پیرامڈ میں اس سب سے نیچے والا جو پورشن ہے نا, جو بیسک پورشن ہے, اس میں فزیولوجیکل نیڈس رکھتا ہے, جیسے فوڈ, شیلٹر, واٹر, ان ساری چیزوں کو. پھر کہتا ہے کہ اس کے بعد انسان کی جو نیڈ ہے نا وہ ہے ریلیشن شپس, یعنی سوشل جو سارٹ آف تھنگس ہے اس کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے, فرینڈ شپس, ریلیشنز اینڈ آل. پھر تیسرے نمبر پہ وہ اسپرچول نیڈ کو مانتا ہے کہ پھر اس کے بعد انسان کو اسپرچول نیڈ کی طرف جانا چاہیے, اور پھر اس کے بعد جو نا وہ ایکچوئل جو سیلف ایکچولائزیشن ہے نا وہ انسان کی ہو جاتی ہے. تب جا کر انسان اپنے عروج پر پہنچ پاتا ہے, ایک ہائیسٹ سیلف اٹین کر پاتا ہے. اب اسی فلسفے پہ جو ہے نا وہ ہمارے یہاں بڑا کامن سا فیکٹر ہے کہ غریب کو جو ہے نا وہ دین نہ سکھاؤ. جس کے گھر میں روٹی نہ ہو اس کو کیا تم دین سکھاؤ گے, اس کو کیا دین سمجھ آئے گا, وہ تو روٹی کے پیچھے جائے گا. اس کو میں ابھی پورا جو ہے نا وہ بریک ڈاؤن کرنے والا ہوں. حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام اپنی آل کو, اپنی نسل کو, اپنی بیوی کو اور اسماعیل علیہ السلام کو, اپنے بچے کو, دودھ پیتے بچے کو ریگستان میں چھوڑ دیتے اور پھر دعا کرتے, اور اس پیرامڈ کا بالکل الٹا جو ہے نا وہ کر دیتے ابراہیم علیہ السلام. پہلے اصول جان لیں, قرآن میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں نا جس بھی آرڈر میں کہی گئی ہے نا وہ سوچ سمجھ کے بڑی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ رینڈم چیزوں کو ایسے نہیں رکھتے. قرآن انسان کی ہدایت کا معاملہ ہے, قرآن انسان کی جنت اور جہنم کا معاملہ ہے, قرآن انسان کے حق اور باطل کا معاملہ ہے. تو اس میں کوئی رینڈم چیزیں اللہ نے نہیں رکھی ہے, بڑا اسپیسیفک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھا ہے, اور ایک ایک لائن, ایک ایک جملہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ, ایک وجہ کے ساتھ رکھی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلی چیز کیا مانگتے ہیں؟ بولتے ہیں صلاح, اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کرے یہ لوگ. حالانکہ مانگنا کیا چاہیے, مانگنا فوڈ, شیلٹر, پروٹیکشن, سیکیورٹی, واٹر, یہ ساری چیزیں مانگنی چاہیے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے صلاح. دوسری چیز کیا مانگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ بولتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دیجئے, سوشل نیڈس. پھر کیا مانگتے ہیں؟ پھر بولتے ہیں یا اللہ ان کو اپنی طرف سے فروٹس دے دینا تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کر سکے. اب اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, اس چیز کو بھی. سو ویری امپورٹنٹ ہیئر. تو پھر جو ہے نا بعد میں وہ فوڈ اینڈ شیلٹر, یہ ساری چیزیں. سو مائی ہول پوائنٹ از کہ میسلو کے پیرامڈ کو بالکل الٹا ٹانگ دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے.
اور ابراہیم علیہ السلام کے اکارڈنگ سیلف ایکچولائزیشن پہلے امپورٹنٹ ہے, بعد میں یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ہمارے یہاں جو فلسفہ ہے نا, جو بار بار کہا جاتا ہے غریب کو نہ بتاؤ یہ دین کی باتیں, آل آف دوز تھنگس. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بار ابو ہریرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک صرف اتنا سا پورشن کھانا کھایا ہے کہ جتنا ایک انسان کی بازو کے نیچے آ جائے, اتنا سا پورشن, اتنے سے پورشن پہ وہ زندہ تھے. ایسی غریبی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیا ہے اور پریچ کیا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ جب سے مدینہ کی طرف ہم مائیگریٹ ہو گئے, تب سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن تک کنٹینیوسلی گھر میں چولہا جلا ہو. امیجن دس تھنگ. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے مثال اسٹیبلش کی ہے کہ حالت جو بھی ہو, معاملہ جو بھی ہے, اللہ آپ کا سینٹرل پلر ہے, باقی سب سیکنڈری ہے. یا تو الٹا جو ہم چلاتے ہیں کہ باقی سب ہمارا پرائمری پلر ہے, اللہ تعالیٰ سیکنڈری ہے, جس طرح سے چلتا ہے. سو یہاں پر ایک فلسفہ بریک ہو جاتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. بہرحال ہوتا یہ ہے کہ دے رن آؤٹ آف واٹر. اب سوچے ذرا آپ ایک بار کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کے ساتھ ریگستان میں ہے, تپتی ہوئی گرمی میں ہے, کوئی فوڈ, کوئی شیلٹر, کوئی دور دور تک سویلائزیشن کا نشان نہیں. وہ کس پینک میں ہوگی جب اس کا کھانا اور پینا ختم ہو جائے گا. اور جیسے ہی کھانا پینا ختم ہوتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام اب پین کی وجہ سے کافی ٹویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب اسی بیچ میں بائی لوکنگ ایٹ ہر چائلڈ, ہاجر علیہ السلام جو ہے نا وہ ایک پہاڑ کی طرف دوڑ لگاتی ہے, پہلا چکر کرتی ہے اس پہاڑ کی طرف جس کو ہم صفا کہتے ہیں. پھر دور دور تک دیکھتی ہے کوئی نشان مت ہے, کوئی سویلائزیشن مت ہے, کوئی ٹرائب مت ہے, کچھ کھانے کی کچھ چیزیں مت ہے. اور جب کچھ نہیں ملتا ہے تو نیچے آتی ہے, دوسرے پہاڑ کی طرف جاتی ہے جس کو مروا کہتے ہیں. اور یہاں سے بچہ جو ہے نا وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, درد کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے. اب یہ چیز جو ہے نا یہ 7 مرتبہ ہاجر علیہ السلام کرتی ہے. اور 7ویں مرتبہ جب یہ کرتی ہے نا, ان کی ایک آواز سنائی دیتی ہے. اور وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیر جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کھود رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے زمزم کا پانی نکل رہا ہے. تو اس کا مطلب چھوڑا کہاں تھا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو, جہاں پر زمزم کا کنواں ہے. اب جب وہاں سے پانی نکلتا ہے نا, اس پہ بڑا خوبصورت ایک حدیث ہے, اس پہ بہت خوبصورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہاجر علیہ السلام اس پانی کو کنٹین کرنے کی کوشش نہ کرتی تو وہ آج ایک ریور کی طرف فلو کر رہا ہوتا زمزم کا پانی. اللہ حاجر علیہ السلام پہ رحم کرے. سو اب دیکھیں ذرا, اس میں بہت زبردست لیسن ہے ہمارے لیے. لیسن یہ ہے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پھر تا قیامت جو لوگ بھی اسلام کا حصہ بنیں گے نا ان کے لیے حج میں ایک پارٹ رکھ دیا, اس کو کمپلسری کر دیا اس کو حج میں, رائٹ. اب اس چیز سے اب سمجھیے اس چیز کے پیچھے گریوٹی کیا ہے, اور اس چیز سے جو حکمت ہے نا وہ لینے کی آپ کوشش کیجیے ذرا. جب انسان اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز اس کے سامنے پھر پریزنٹ کر دیتے, ایک ایسی چیز سے اس انسان کو نوازتے ہیں نا جس کی مثال ہمیں پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, نبیوں کی زندگی میں, صحابہ جو رضی اللہ عنہم ان کی زندگی میں ملتی ہے, اور جو اللہ کے ولی ہوتی ہے ان کی زندگی میں ملتی ہے. جب حاجر علیہ السلام نے ایسی حالت دیکھی, ان کے والد نے, ان کے خاوند نے ان کو ایک ریگستان میں چھوڑ دیا, دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں کسی کا, بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے, اب کھانا پینا سب کچھ ختم ہو گیا, وہ توکل رکھتی ہے, وہ کمپلین نہیں کرتی اللہ کے سامنے, وہ اپنی قسمت کو نہیں کوستی ہے جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے, بلکہ توکل رکھتی ہے, کنٹینیوسلی جد و جہد کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کا توکل پسند آتا ہے اور ان کو ایک ایسی چیز سے نوازتے ہیں جب وہ اس امتحان کو پاس کرتی ہے کہ جس کی مثال ابھی تک ہمارے سامنے قائم ہے, زمزم ابھی وہیں پر ہے. سوچے ذرا کس ریوارڈ سے ان کو نوازا. تو مشکلوں کے ساتھ جو ہے نا وہ یقیناً آسانی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب ایجپٹ کی طرف شاید جا رہے تھے تو جنگل میں رات کے وقت کھو گئے, اور بہت ٹھنڈ تھی اس وقت, رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا. ہمارے یہاں جیسے لائٹ سسٹمز ہے ویسے تو وہاں پر نہیں تھا. اب دور سے ایک روشنی دکھائی دیتی ہے, ایک آگ جیسی. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو بولتے کہ آپ لوگ یہیں پر ٹھہر جاؤ, میں جاتا ہوں اور ایک تو آگ لے کے آتا ہوں تھوڑی بہت, تاکہ تھوڑی گرمی ہو سکے, اور تھوڑی گائیڈنس بھی لے کے آتا ہوں کہ ہم ہیں کہاں پر, ہم کہاں پر گم ہو گئے. اب جاتے کس کے لیے؟ اپنی فیملی کے لیے لائٹ اور گائیڈنس لانے کے لیے, لیکن لے کے کیا آتے ہیں؟ پوری انسانیت کے لیے لائٹ اور گائیڈنس, کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کرتے ہیں کہ اے موسیٰ میں رب ہوں, رائٹ, جہاں پر بہرحال وہ واقعہ قرآن میں آپ کو مل جائے گا.
تو یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کسی کو تو پھر جس چیز سے نوازتے ہیں نا وہ خزانوں سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے, اس کا پھر مول کہیں پر آپ کو ملتا نہیں ہے. اٹ از ان میچڈ, اٹس انبلیویبل کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتے ہیں. اب بہرحال جب آپ کو پتہ ہے ریگستان میں آپ کو ایک واٹر سورس مل جائے تو اٹ ول اٹریکٹ آل فارمز آف لائف وہاں پر, رائٹ. اب اسی بیچ میں ایک ٹرائب ہوتی ہے وہاں پر جن کا نام ہے جرہم. اس ٹرائب کا نام ہوتا ہے جرہم. یہ وہاں پر ہوتی ہے اور یہ یمن سے آئی ہوتی ہے. اچھا, یمن کے بارے میں ایک امپورٹنٹ چیز, جو عرب لوگ ہے اور عربک لینگویج ہے نا, اس کا اوریجن یمن ہے. سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ جو وہ ڈیم کا ذکر کرتے ہیں نا کہ دنیا کی پہلی ڈیم جو ہم مانتے ہیں, تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں. یہ اوور آل ایک یہ جو باقی عرب کی جو ٹرائبس تھی نا, اوور آل یہ اصل میں ایک ہی ٹرائب کا وہاں پر حصہ تھی یمن میں, اور ان کے پاس ایک سارٹ آف بہت بڑی لینڈ تھی, سیمی ایرڈ ایریا تھا. اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے لیے ان کو جو ہے نا وہ پانی مہیا کر دیا تھا, اور پورا سال بھر وہاں کلٹیویشن, وہاں پر ویلتھ, وہاں پر ٹریڈ, سب کچھ ہوتا تھا, اور ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی. لیکن ان لوگوں نے ایروگنس دکھائی, ان لوگوں نے ڈسبلیف کرنا سٹارٹ کیا, اور ان لوگوں نے اللہ سے مانگنا سٹارٹ کیا, یا اللہ ہمیں بھی مشکلیں دے دو. جس طرح باقی لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ان کو یہ مشکلیں فیس کرنی پڑتی ہے, ان کو اس طرح سے مشکلیں فیس کرنی پڑتی ہے, ان کو ٹریول کی پریشانی ہوتی ہے. ان کے بارے میں کئی جگہوں پہ واقعہ آتا ہے کہ ان کے یہاں جب کوئی عورت دن میں نکلتی تھی تو تھیلا لے کے, تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا پورے سال میں کہ وہ تھیلا بھر کے نہ آتا ہو جب وہ واپس گھر کو لوٹتی ہو. اتنا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایگریکلچر, پھل فروٹ, غذا, ویجیٹیبلز ان کو مہیا دیے تھے بیکاز آف دیٹ ڈیم. ایگریکلچر سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا ان کا. لیکن دے ڈسپلیٹ, ایروگنس دکھائی, اللہ تعالیٰ سے بولا کہ یا اللہ ہمیں مشکلیں دے دے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے ایگریکلچر کو تباہ کر دیتے ہیں, اس ڈیم کو برباد کر دیتے ہیں, اور وہاں سے ایک میس مائگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ان لوگوں کی جو یمن میں بسے ہوئے تھے. اب یہ عمان کی طرف, نجد کی طرف, حجاز کی طرف, مکہ مدینہ کی طرف جاتے ہیں, اور انہی میں یہ جو جرہم کی ٹرائب ہوتی ہے نا, یہ اس وقت ہوتی ہے وہاں اسی ایریا کے ارد گرد جہاں پر اسماعیل علیہ السلام اور ہاجر علیہ السلام ہوتی ہے. اب یہ دور سے دیکھتی ہے کہ پرندے چرندے جو نا کچھ موومنٹ کر رہے ہیں, اور کامن سینس کی بات ہے جب واٹر فارم ایک سارٹ آف واٹر سورس آپ کو مل جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے ڈیزرٹ میں. اب یہ اپنے ایک میسنجر کو بھیجتے ہیں, وہ آتے ہیں واپس بولتے کہ ایسا واقعہ میں نے دیکھا ہے, پانی کا سورس ہے وہاں پر. اب یہ جاتے ہیں ہاجر علیہ السلام کے پاس اور بڑا عجیب سا سوال پوچھتے ہیں. بہت عجیب سوال ہے یہ. ایک ٹرائب جن میں واریئرز بربر کے ہے, تیر نیزے تلواریں بربر کے ہے, جو مطلب دیر از نو ریزن ایٹ آل کہ وہ کسی عورت سے ڈرے. وہ ان سے پوچھتے حاجر علیہ السلام سے کہ کیا ہم یہاں پر سیٹل ہو سکتے ہیں. سوچے ذرا, ہاؤ فیسنیٹنگ از دس. حاجر علیہ السلام کی ایموشنل انٹیلیجنس دیکھیے. وہ ان کو بولتی ہے ٹھیک ہے, ایک شرط پہ, یہ پانی کا جو سورس ہے نا یہ ہمارا, باقی تم رہ سکتے ہو یہاں پر, کوئی مسئلہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حاجر علیہ السلام چاہتی تھی کہ وہ لوگ رہے وہاں پر بیکاز آف سیکورٹی اینڈ آل, لیکن شی پلیڈ اے ویری گریٹ پارٹ. بہت زبردست ایموشنل انٹیلیجنس انہوں نے اپنی دکھائی. تو یہ ہمیں نا ڈفرینٹ اینگل سے کبھی سیرہ کو پڑھایا نہیں گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ صحابہ سے کہا کہ جو پیغام میں نے تمہیں دیا نا یہ پہنچا دو ان تک جو یہاں پر نہیں ہے, اور وہ آگے پہنچا دے جو یہاں پر نہیں ہے, اور وہ آگے پہنچا دے. ہو سکتا ہے سننے والا بولنے والے سے زیادہ بہترین سمجھے. کن کو بولا جا رہا ہے؟ صحابہ کو. سوچے تو ذرا کہ عمر رضی اللہ عنہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, ان سے بولا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جو سننے والوں آگے جا کے وہ آپ لوگوں سے بہتر سمجھے. ہم آپ میں بہتر سمجھتے ان سے, صحابہ سے بہتر سمجھیں گے ہم. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ مطلب دس از سچ اے فیسنیٹنگ حدیث کہ اس پہ بر کے ہم ریسرچ کر سکتے ہیں, ہم اس کو ملٹیپل اینگل سے ایکسپلور کر سکتے ہیں اس حدیث کو. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ وہ کامن سینس کی بات ہے کہ اس وقت علم اور جو فیلڈس ہے سائنس کے, باقی ساری چیزیں وہ اتنی فلورش نہیں ہوئی تھی, ریسورس اور ٹولز نہیں تھی ڈیولپمنٹ کی, انٹلیکچوئل ایفرٹس کو ایک ڈائریکشن دینے کی, انویسٹیگیشنز کی, ریسرچ کی. وہ ہمارے پاس مہیا ہے, اور جب بھی ہم اب کسی بھی فیلڈ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی کوشش کریں گے, ول فائنڈ ہم ایٹ دا ٹاپ آف دا لیولز. جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کہا تھا نا کہ آسمان میں نشانیاں دکھاؤں گا اور تمہارے اندر بھی نشانیاں دکھاؤں گا, تو وہ نشانی اب ہم جان پاتے ہیں بیکاز آف سائنس جو ہم مطلب جتنی بھی ڈیولپ ہوئی ہے ابھی تک, یا باقی جو فیلڈس ڈیولپ ہوئے.
माई पॉइंट हेयर इज़ कि इमोशनल इंटेलिजेंस देखिए आप हाजर अलैहिस्सलाम की, और ये इमोशनल इंटेलिजेंस प्रॉफिट्स में भर भर के थी। इसी बेसिस पे वो अपनी मैसेज को कैरी कर पाते थे दूसरे लोगों तक, जो उनके दुश्मन होते थे, उनके दिलों को नरम कर देते थे। जो रिसेप्टिविटी का बैरियर होता था उसको ख़त्म करके उनके तक जो है ना वो पैगाम, वो कलाम, वो सॉर्ट ऑफ हिदायत पहुँचाते थे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी एग्जाम्पल एक बहुत खूबसूरत हमें मिलती है अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अंसार और जो मुहाजिरीन हैं उनके बीच में थोड़ा एक मसला होने वाला था रिगार्डिंग द लीडरशिप। तो बनु साइदा के कोर्ट यार्ड में जो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया ना, वो प्राइम एग्जाम्पल है हाउ इमोशनली इंटेलिजेंट दे वर, और किस तरह से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी थी ये सारी चीज़ें। एंड उसको पढ़ेगा तब आपको समझ आएगा। ऐसे ही बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। नाउ कमिंग बैक, अब होता यह है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम इनसे इनकी लैंग्वेज सीखते हैं जो कि अरबिक है। अदरवाइज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो लैंग्वेज थी ना वो अरामैक थी, और इन्हीं में से एक लड़की के साथ निकाह कर देते हैं वो, ऑलराइट। और जुर्हम जो है ना इनको 2000 साल तक जो मक्का की पॉलिटिकल लीडरशिप है ना वो मिलती है। लेकिन फिर इसी बीच में जो ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा बिल्ड करते हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि ये जुर्हम वाले जो ना बड़े टायरनिकल, बड़े बारबरिक बन जाते हैं, डिसबिलीफ में चले जाते हैं, और अल्लाह ताला इन पे अजाब भेजता है। एक ट्राइब जिसका नाम है खुजा, उनको भेजता है, वो इनको इन्वेड करती है और वहाँ से भगा देती है, निकाल देती है। और निकलने से पहले जुर्हम दो बड़ी चीज़ें करती है। एक तो जमजम का जो कुआं है ना उसको ढक देती है, दूसरा जो काबा का जो ट्रेजर होता है ना उसको चुरा लेती है। ये दो चीज़ें जुर्हम करके जाती है। अब ये जो खुजा है ना, इनका जो लीडर होता है ना उसका नाम है अमर बिन लुहई अल खुजा, अमर बिन लुहई अल अमर बिन खुजाई, आई एम अनएबल टू रिकॉल द नेम राइट नाउ। अमर बिन लुहई इब्न अल खुजाई है शायद इनका नाम, मुझे पूरा भी नाम याद नहीं आ रहा है। सो इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार नमाज़ पढ़ रहे थे तो अचानक से अपना एक मुबारक पैर आगे बढ़ाया और फिर कुछ टाइम बाद थोड़ा पीछे बढ़ा दिया। अब सहाबा परेशान होते, नमाज के बाद पूछते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या वाक़या हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं जब नमाज़ पढ़ रहा था तो मुझे जन्नत के मेवों में से एक मेवा दिखाया गया था, वो इतना मुझे ललचा रहा था, इतना खूबसूरत था कि मेरा मन किया कि मैं उसको तोड़ दूं, और अगर मैं उसको आपके सामने लाता ता क़यामत आप उसको खाते रहते। और फिर बोला जब मैं पीछे हटा तो मैंने देखा अमर बिन लुहई जो है ना, ये इनका लीडर खुजा का, तो ये जहन्नुम में अपनी अंतड़िया अपने अंदर भर रहा था, यानी अजाब में था वहाँ पर, बिकॉज इसी ने जो है ना काबा में बुत को इंट्रोड्यूस करवाया था, एज फार एज आई रिमेंबर राइट नाउ। ये शाम चला गया था, वहाँ पर इसने एक बड़ा फैसिनेटिंग रोमांटिक कंसेप्ट देखा था कि लोग अपने खुदाओं को का पुतला बना के उसको पूजते हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो दैट इज़ द होल पॉइंट हियर। बहरहाल पॉइंट पे आते कि अब इनमें जो है ना ये जब ये जुर्हम ट्राइब निकलती है ना, इनमें से एक जो क्लैन है ना वो वहीं पर रहता है जो कुरैश का क्लैन होता है। अब कुरैश का जो लीडर होता है ना उसका नाम है कुसाई बिन कुलाब। ये कुसाई बिन कुलाब जो है ना ये रिवोल्ट करता है खुजा ट्राइब के खिलाफ और उनको वहाँ से निकाल देता है, जंग लड़ता है, एंड ओवरऑल जो सिस्टम होता है वहाँ पर उसको अपने हाथ में लेता है, जो कि चार चीज़ें वहाँ पर होती है। एक तो काबा की गवर्नरशिप, काबा की मेंटेनेंस एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स वो किसके अंडर है। दूसरा जो ना वॉर बैनर वो भी ये अपने हाथ में ले लेता है। तीसरा जो कुरैश की असेंबली है जिसको हम नदवा कहते हैं वो भी अपने हाथ में ले लेता है। और चौथी चीज़ जो पिलग्रिम्स हाजी है उनको खिलाना पिलाना वो भी अपने हाथ में लेते। तो पहले से अरबों में ये चीज़ें चली है कि दे फाउंड इट, या ये इस चीज़ को बड़ा गर्व से मानते थे, प्राइड से मानते थे किसको खिलाना पिलाना एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। अब कुसै बिन कुलाब के मर जाने के बाद इसकी जो ये सॉर्ट ऑफ डोमिनियन है ना ये इसके बेटों में तकसीम हो जाती है। इसी में इनका एक ग्रैंड सन होता है जिसका नाम है अमर। अब इसको जो मिनिस्ट्री मिलती है ना वो है पिलग्रिम्स को खिलाने पिलाने की। अब अमर का नाम इसको चेंज करवा के सॉर्ट ऑफ इसको लकब मिलता है, मैं ऐसे कहूँ इसको हाशिम का लकब मिलता है। अब ये हाशिम का लकब क्यों मिलता है इसके पीछे स्टोरी है। स्टोरी ये है कि पहले अरब में ये होता था कि जो हाजी आते थे उनको सूप पिलाते थे, लेकिन इस अमर ने क्या किया, इसने उसके साथ ब्रेड को मिक्स करना स्टार्ट किया। अब अरबी में ब्रेड तोड़ने को सॉर्ट ऑफ स्मैश करने को हाशिम कहते हैं, इसीलिए इनका नाम हाशिम पड़ गया। ऑलराइट, तो ये है, यहाँ से फिर ये आल जो है ना ये नस्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगे बढ़ती है। अब इन्हीं का जो है ना यही जो हाशिम है ना ये मदीना जाते हैं
وہاں پر نکاح کرتے ہیں اور پھر غزہ کی طرف بزنس کے لیے جاتے تو وہیں پر گزر جاتے. ان کی جو وائف ہوتی ہے وہ ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے جس کا نام شیبہ رکھا جاتا ہے. اب شیبہ یہ نام جو ہے نا بڑا عجیب ہے کیونکہ عربی میں شیبہ بولتے ہیں بزرگ کو, بوڑھے کو. اب ان کا نام اس لیے شیبہ رکھا گیا تھا کیونکہ جب یہ پیدا ہو گئے تھے there were some white strands on his hair. تو یہ وہیں پر اپنی ماں کے ساتھ مدینہ میں رہتے ہیں. اب ہاشم جو ہے نا وہ گزر گئے ہیں. ان کا جو بھائی ہے ہاشم کا مطلب وہ مدینہ جاتا ہے تاکہ اپنے نیفی کو واپس لا سکے مکہ کی طرف. اور مدینہ کی جو ان کی فیملی ہوتی ہے وہ منع کرتی ہے, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں, لیکن بہرحال ان کو راضی کر دیتی ہے کیونکہ ان کو بتاتی ہے اس کی بڑی نوبل لینیج ہے, اس کو یہ منسٹری شپ جو ہے نا وہ سنبھالنی ہے. تو بہرحال ان کو لے کے جاتے اور اس وقت عرب میں سلیوری جو ہے نا وہ بہت زیادہ ریمپنٹ تھی, بہت زیادہ ریمپنٹ تھی. اب لوگوں کو جب دیکھتے ہیں مطلب کو شیبہ کے ساتھ تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ مطلب کا غلام ہے, اس لیے ان کا نام عبد المطلب رکھا جاتا ہے. یہ ہوتے ہیں گرینڈ فادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. غلام نہیں تھے یہ شیبہ تھے ہاشم کے جو گریٹ گرینڈ فادر تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے بیٹے تھے. بس وہاں پر وہ جو سلیوری کا کنسپٹ تھا ان کو لگا تھا شاید غلام لایا ہے مطلب نے, تو ان کا نام عبد المطلب رکھا جاتا ہے. اب عبد المطلب کی زندگی میں, اچھا اس سے پہلے میں وہاں جاؤں, لیٹ می ایڈریس سم سارٹ آف کنسپٹ ہیئر ریگارڈنگ دا سلیوری. بہت بار یہ طنز کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے نا اس نے سلیوری کو ختم نہیں کیا, پروموٹ کیا, آل آف دوز تھنگز وچ از اے ٹوٹل لائی. یہ سب بکواس کی بات ہے, فضول بات ہے. پہلی چیز انفیکٹ دو چیزوں کو آپ سمجھیے. جب آپ کو کسی چیز کو ختم کرنا ہوتا ہے نا تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے جو کہ آپ کو اپنانے پڑتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے جہاں سے وہ چیز آ رہی ہے, جو اس کا روٹ کاز ہے, اس کو ختم کرنا ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ جتنی وہ چیز پھیل چکی ہوتی ہے اب اس کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور دونوں اسلام نے کیا. عرب میں جو غلام بنانے کا, باندیا بنانے کا, سلیو بنانے کا سسٹم تھا نا وہ کہاں سے چلتا تھا؟ وار سے چلتا تھا. کہ ایک ٹرائب جب دوسرے ٹرائب کے ساتھ وار کرتی تھی, جب ہار جاتی تو ان کے سب لوگ جو ہے نا وہ غلام بن جاتے تھے. ٹھیک ہے, ان کی عورتیں باندیا بن جاتی تھی. اور جب بدر کے موقع پہ آپ کو پتہ ہے جو آیت آئی اس میں کلیئرلی کہا گیا کہ اب یا تو سارٹ آف ان کو آپ رینسم کے طور پہ دے دیجئے یا پھر جو ہے نا یہ قتل ہو جائے گی. یعنی جو سلیوری کا سسٹم تھا, سلیو بنانے کا سسٹم تھا, باندیا بنانے کا سسٹم تھا, جو روٹ تھا وہ وہیں پر اسلام نے ختم کیا. اور دوسری چیز اب اتنی زیادہ یہ پھیل چکی تھی نا, اب اس کو کنٹین کرنے کی بھی ضرورت تھی. رائٹ. اور وہ پھر دھیرے دھیرے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بہت ساری پھر بہت واقعات آ گئے اور دو تین اس میں سٹیپس آتے, کبھی اور آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. فائنلی سٹیپ یہ آتا ہے کہ جو پھر عورتیں ہوتی ہے, باندیاں ہوتی ہے, جو سلیوز ہوتے ہیں, ان کو اتنی چھوٹ دی جاتی ہے کہ وہ اپنے ماسٹر سے کچھ ٹائم لے سکتے ہیں اور ان کو بول سکتے ہیں یہ مدت آپ ہمیں دے دیجئے, ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے جو کہ ہمارے بدلے میں سارٹ آف رینسم کے طور پہ آپ کو مل جائے گا اور ہم آزاد ہو جائیں گے. تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, بٹ اوور آل جو سینس ہے نا جس کو لیا جاتا ہے کہ اسلام سلیوری کو پروموٹ کرتا ہے, کبھی ختم نہیں کیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو لیا گیا تھا. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, عبد المطلب کے ساتھ زندگی میں, ان کی زندگی میں دو بڑے واقعات ہوتے ہیں. پہلا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ زمزم کا جو کنواں ہے نا اس کو 300 سال لگ بھگ بند ہوئے ہوتے ہیں, مطلب اٹس ناٹ ویزیبل ایٹ آل. اب یہ خواب دیکھتے ہیں, خواب میں ان کو ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ کھودو ایک نایاب چیز کو. یہ پوچھتے ہیں نایاب چیز کیا ہے, کوئی جواب نہیں آتا. دوسری بار یہی خواب دیکھتے ہیں, یہی آواز آتی ہے اور ان کو بولا جاتا ہے کھودو نایاب چیز کو, ڈگ دا پریشیس. یہ کہتے ہیں واٹ از دا پریشیس, تو آواز نہیں آتی ہے. تیسری بار ان کو یہی خواب آتا ہے اور ان کو بولا جاتا ہے کھودو زمزم کو. اب یہ اس آواز سے پوچھتے خواب میں زمزم کیا ہے, تو ان کو جواب میں ملتا ہے کہ it will never fail or cease or it will feed the pilgrims and it lies between dung and blood, یعنی گوبر اور خون کے درمیان, جہاں پر ایک کوا جس کی سفید ٹانگ ہے اس کا نیسٹ ہے اور جہاں پر جو چینٹیاں ہیں ان کا نیسٹ ہے. اب یہ سائنز ان کو دی جاتی ہے, یہ پزل دی جاتی ہے جو اس کو سالو کرنی ہوتی ہے. جب یہ صبح جاگتے ہیں اور نکلتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں ایک کیمل کو سلاٹر کیا جا چکا ہوتا ہے اور ایک سائڈ سے اس کا ڈنگ ہوتا ہے, دوسری سائڈ سے بلڈ ہوتا ہے, اور اسی کے سامنے یہ دیکھتے ہیں ایک کوا ہے جس کی سفید ٹانگ ہے, اس کا گھونسلہ بھی ہے. رائٹ. اور پھر وہیں پر یہ چینٹیوں کو بھی دیکھتے تو یہ وہاں پر کھودنا سٹارٹ کرتے, اپنے بیٹے حارث کو بلاتے. تب تک ان کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہے حارث. اب لوگ دیکھتے ہیں عبد المطلب اچانک سے کھودنا سٹارٹ کر دیتا ہے. پہلے تو انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہوتا ہے لیکن پھر چھوڑ دیتے ہیں یہ سمجھ کے کیا بیوقوفانہ حرکت کر رہے ہیں. اب لوگ جب نکل جاتے کچھ ٹائم بعد ایک چیخ نکلتی ہے وہاں سے اور اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے, اور لوگ پاتے ہیں کہ عبد المطلب نے
زمزم کی جو رنگ ہے نا, جو رم ہے انفیکٹ زمزم کی, وہ ڈسکور کر لیتے ہیں. اور لوگ جو قریش ہے نا وہاں پر, وہ چاہتے تھے اب اس کو آپس میں جو ہے نا وہ تقسیم کرتے, لیکن عبد المطلب مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں خواب مجھے آیا, زمزم میں نے کھودا, تو میں تو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے والا ہوں. اب دے آر اباؤٹ ٹو گو ٹو وار, اور ایک بندہ ایک سجیشن دیتا ہے کہ کیوں نہ بنو سعد کی جو وچ ہے اس کے پاس جائے اور اس سے پوچھے. اس وقت کا رواج ہوتا ہے اس وچ کے پاس جاتے تھے, اینڈ شی یوزڈ ٹو ٹیل دیم کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اب ان میں ایک بڑی مصیبت یہ تھی, اگر کسی نے پری اسلامک جو پوئٹری ہے یا پھر واقعات ہیں ان کو پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, تو اس کو پتہ ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جانا یہ جنگ پہ چلے جاتے تھے. یہ بڑی مصیبت تھی قریش کے ساتھ. ظلم کرنا, باندیا بنانا, سلیوز بنانا, قتل عام کرنا, بچیوں کو دفنانا, یہ ان کے لیے بہت عام چیزیں تھی. اور جب انسان اس کو بڑا ڈیٹیل میں پڑھتا ہے نا, تب سمجھ آتا ہے کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کو تب بھیجا جاتا ہے جب دنیا میں تمام ہدایت ختم ہو جاتی ہے, کوئی ایک ڈنگ کا بندہ نہیں رہتا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے سکے, اور سب جو ہے نا وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوتے, تب نبی کو بھیجا جاتا ہے اور ان کو بولا جاتا ہے کہ چلو سب کو لے کے آؤ واپس. یہ ہے میٹرکس جو ایک نبی کو دیا جاتا ہے. اور سوچے ذرا ہم کس نبی کی امت ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. امیجن دس تھنگ. اب بہرحال یہ بنو سعد کی وچ کے پاس جاتے, وہ شام میں ہوتی, اب ان کو ٹریول کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ, اور یہ ریگستان سے ٹریول کر رہے ہوتے. دے رین آؤٹ آف واٹر, اب پانی ختم ہوتا ہے, مرنے کی کگار پہ ہوتے پھر سے یہ لوگ. تو یہ لوگ پانی ڈھونڈنا سٹارٹ کرتے, اور عبد المطلب بھی جاتے ہیں پانی ڈھونڈنے, اور ان کو پانی مل جاتا ہے. اب قریش اس پہ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں, بولتے خواب عبد المطلب کو, زمزم کھودا عبد المطلب نے, ہم مرنے کی کگار پہ تھے, اللہ تعالیٰ نے پانی دے کے بچایا عبد المطلب کو, اور ہمیں بھی بچایا. تو یہ سوچتے یہ کچھ ڈیوائن سا پلان ہے, کیوں نہ ہم عبد المطلب کی ہی بات مان لیں, اور وہ عبد المطلب کی ہی بات مان لیتے ہیں وداؤٹ گوئنگ ٹو دا وچ آف بنو سعد. اب اس واقعے کے بعد ایک اور بڑا واقعہ ہوتا ہے. یہ واقعہ ہونے کے بعد عبد المطلب بڑا کمزور فیل کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ٹرائبل مینٹیلٹی میں انسان جو ہے نا اس چیز سے سیف فیل کرتا ہے کہ اس کے کتنے بچے ہیں, بیٹے ہیں, ریلیٹیوز کتنے ہیں, مرد کتنے ہیں اس کی ٹرائب میں. اب ان کا ایک ہی بیٹا تھا, تو یہ اللہ سے دعا کرتے عبد المطلب کی, یا اللہ آپ مجھے 10 بیٹے عطا کر دے, اور میں ایک بیٹے کو اس میں آپ کے لیے قربان کر دوں گا. اب ان کے 10 بیٹے ہو جاتے, وقت آتا ہے کہ ایک بیٹے کو قربان کرنے کا. تو اس وقت ایک ٹریڈیشن ہوتا تھا ان کا کہ یہ لوگ ایروز کو کاسٹ کرتے تھے ایک بت کی طرف جس کا نام حبل تھا. تو جس کی طرف وہ ایرو پھر مڑ جاتا تھا تو یہ اس کو نشانی مان لیتے تھے. اب یہ 10 بیٹوں پہ جب چلاتے ہیں یہ اس ٹریڈیشن کو, تو جو ایرو مڑتا ہے وہ عبداللہ کی طرف مڑتا ہے, یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف. اب عبد المطلب تیار ہوتے ہیں, چھری لے کے نکلتے ہیں, اور مکہ کے سامنے عبد المطلب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اتنے میں ابو طالب آتے ہیں, عبداللہ کے بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, اور وہ منع کرتے. ریلیٹیوز بھی آتے, وہ بھی منع کرتے. عبد المطلب کہتا ہے میں تو نہیں رکنے والا ہوں, میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے مجھے دیا, اب مجھے واپس عطا کرنا ہے, اس کو وعدے کو پورا کرنا ہے. تو وہ کہتے نہیں, آپ نہ ایسا کرے, آپ عرب کے لیڈر ہو, اگر آپ نے ایسا کیا نا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا, سب اس کو فالو کریں گے, پھر یہ تو ٹریڈیشن بن جائے گا. سو ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ بولتے کہ چلو بنو سعد کی وچ کے پاس جاتے, وہ کوئی نہ کوئی سولوشن دے گی. یہ جاتے اس کے پاس, بنو سعد کی وچ کہتی ہے کہ آپ کل آ جائے گا, میں اپنے جنات سے پوچھ لوں گی, تو وہ جو آنسر دیں گے اسی حساب سے میں آپ کو بتا دوں گی. کل یہ جاتے اور پھر وہ ان سے پوچھتے کہ آپ کے یہاں بلڈ منی کتنا ہے, دیا. تو یہ کہتے ہیں 10 اونٹ. تو کہتے ایک کام کرے, 10 اونٹ ایک سائڈ سے, عبداللہ کو دوسرے سائڈ سے, اور تب تک آپ 10 اونٹ ایڈ کرتے رہیے گا جب تک ایرو اونٹوں کی طرف چلا جائے. اب یہ جاتے عبداللہ کو ایک سائڈ سے رکھتے, 10 اونٹوں کو ایک سائڈ سے, اور 10 ایڈ کرتے, 20, پھر 30 ہو جاتے, 40, 50, 60, لیکن ایروز ابھی بھی عبداللہ کی طرف. اب 100 جب اونٹ ایڈ ہو جاتے نا تو ایرو مڑ کے اونٹوں کی طرف چلا جاتا ہے. اب عبد المطلب وانٹڈ ٹو بی ویری شیور, وہ پھر سے کرتے, تو ایسا ہی ہوتا ہے. 100 اونٹ جب ہو جاتے ہیں, ایروز عبداللہ سے مڑ کے اونٹوں کی طرف ہو جاتا ہے. اب یہ ان سب اونٹوں کو سلاٹر کرتے, اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے اس میں, اور یہ فیمس ہو جاتے اس واقعے کے بعد کہ عبد المطلب وہ شخص ہے جس نے جنگلی جانوروں اور پرندوں کو بھی گوشت کھلایا. اتنے مشہور ہو جاتے عرب میں, اور اس طرح عبداللہ جو ہے نا وہ بچ جاتے. اب یہ عبداللہ پھر آمنہ بنت وہب کے ساتھ نکاح کرتے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دنیا میں, مطلب وہ دنیا میں تشریف لے کے آتے. سو اس طرح سے یہ نسل چلتی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن آف 2 sacrificed ones بھی کہا جاتا تھا.
ایک تو اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلنے والی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اللہ نے امتحان مانگا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پہ بھی چھری چلنے والی تھی عبد المطلب کی طرف سے. اور یہ عجیب سا واقعہ ہے، ایک عجیب سا، مطلب عجیب بھی کہنا اس کو صحیح نہیں ہوگا، بٹ اٹس سچ اے فیسنیٹنگ تھنگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج کے ساتھ رکھی. اور آگے جا کے حسین علیہ السلام، ان سے بہترین اگزامپل کیا قربانیوں میں سب سے بڑی قربانی اگر کسی نے تا قیامت تک انسانیت پہ کسی نے دیا، حسین علیہ السلام ہے. اپنے بچوں کو ہاتھ میں رکھ کے اپنے خاندان کو جو ہے نا وہ ذبح کر کے قربان کر کے اللہ کی راہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، تو یو ڈونٹ فائنڈ اٹ اینی ویئر. بہرحال پوائنٹ میرا یہ ہے. اچھا، اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بلڈ منی کا جو سلسلہ ہے نا 100 اونٹ، یہ اسلام بھی اس کو مینٹین ہی کرتا ہے، قبول ہی کرتا ہے، اس کو کنٹینیو کرتا ہے. اور اسلام میں بھی جو اگر کوئی انسان کسی انسان کا ناحق قتل کرے نا تو اس کو 100 اونٹوں کے برابر پراپرٹی یا چیزیں جو ہے نا وہ دینی پڑتی ہے. دس از دا بلڈ منی ان اسلام ٹل ناؤ. سو آئی ہوپ آئی ہیو بین ایبل ٹو کلیئر دس کانسیپٹ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج ہے یہ کہاں سے چلتی ہے، کس طرح سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور ان کے سب واقعات کیا ہوئے. میں بڑا کوشش کیا ہوں کہ اس کو کرسپ رکھوں، ٹو دا پوائنٹ رکھوں، بٹ آئی ہوپ کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی ریسرچ کرو گے، انویسٹیگیشن کرو گے، کتابیں پڑھو گے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اتنی خوبصورت ہے نا کہ جس اینگل کے ساتھ، جس لینس کے ساتھ آپ ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے چیزیں، آپ کو اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ آف دا ٹاپ ہیرارکی پہ ملیں گے. انسان کی 3 لیولز ہے، یاد رکھے گا. ایک لیول ہے ظلم کی، یعنی جب انسان گناہوں میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس میں ہوتا ہے تو وہ ظلم میں ہوتا ہے. دوسری لیول ہے عدل کی، یہ بیچ والی ہوتی ہے جب انسان حلال پہ آتا ہے اور حرام کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اوبیڈینس پہ آتا ہے. تیسری لیول ہوتی ہے احسان کی. اب جو انبیاء ہوتے تھے نا، نبی جو ہوتے ہیں نا، وہ اس احسان کی جو ٹاپ لیول ہوتے ہیں نا وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ان کو ظلم سے نکلنے کی، عدل میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان کا اتنا زبردست مرتبہ ہوتا ہے نا، اور ایسے ان کو کام دیے جاتے ہیں نا کہ وہ ڈائریکٹ احسان سے سٹارٹ ہوتا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے احسان ہی ہے، نتھنگ شارٹ آف دیٹ. قرآن پورا انسان کے لیے احسان ہی ہے، نتھنگ شارٹ آف دیٹ. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر صرف سورہ عصر نازل ہوتی نا تو وہ کافی ہو جاتی انسانوں کے لیے، لیکن یہ اللہ کا رحم ہے کہ پورا قرآن دے دیا. ایک ایک گلی، ایک ایک کوچے، ایک ایک پتھر، ایک ایک نکڑ پہ روشنی ڈال کے بتا دیا کہ کس کا کیا کام ہے، کون فلاح کا رستہ ہے، کون بربادی کا رستہ ہے. صراط مستقیم دے دیا انسان کو بنا کسی پریشانی کے، جد و جہد کے، اسٹرگل کرنے کے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سامنے پریزنٹ کر دیا، بٹ حالت کچھ اور ہی بیان کرتی ہے ہمارے بارے میں. تو جو انبیاء ہوتے ہیں نا وہ اس احسان کی جو ٹاپ لیول ہے وہاں سے سٹارٹ کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کے امام تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیول تھی نا، وہ جو انبیاء کی ٹاپ لیول تھی، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ کیا. امیجن دس تھنگ کہ ہم کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اور ہم نے ان کے ساتھ کتنا بڑا، ان کے اس سیرہ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا. کتنے ہی مسلمان ہیں، کتنے پرسن مسلمان ہیں جو اپنے نبی کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھا ہے ان کے بارے میں، اور پھر ہم کمپلین کرتے رہیں گے یا اللہ غارت ہو گئے، یا اللہ برباد ہو گئے، یا اللہ ان کو وہ کر دے، فلاں کو یہ کر دے، یا اللہ ہمیں آباد کر دے، یا اللہ دشمن کو سنسار کر دے. دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. آپ کے سامنے کتاب بھیج دی گئی، آپ کے پاس نبی بھیجا گیا. آل یو ہیڈ ٹو ڈو اس کو ان کو فالو کرنا، تھوڑی بہت ریسرچ کرنا، جد و جہد کرنا، کامیابی آپ کے قدم چومتی. بٹ وی نیور ڈیڈ دیٹ، کیونکہ نہ ہی وہ آرکیٹائپ ہمیں بولا گیا، وہ اسٹیبلش کیا گیا، نہ ہی وہ کیریکیچر ہمارے سامنے رکھا گیا، نہ ہی ان ملٹیپل اینگل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو سمجھایا گیا. کوئی بچہ سائنس میں فیسینیٹڈ ہوتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ اس کو سائنٹیفک اینگل سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ دکھائے. کوئی بندہ پالیٹکس سے فیسینیٹ ہوتا ہے تو بہت ضروری تھا کہ اس کو پولیٹیکل اینگل سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو دکھائے. کوئی بندہ ایموشنل یا سائیکولوجیکل اینگل سے فیسنیٹ ہوتا ہے، کریٹیکل تھنکنگ کی لینس سے فیسنیٹ ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجیز، ان کی طریقت، لوگوں کی طرف دعوت، ان میتھڈالوجیز کو ان کے سامنے، اس بچے کے سامنے پریزنٹ کرنے کی ضرورت تھی. اس طرح سے ذہن سازی ہوتی ہے کہ ہر انسان کا مزاج اللہ نے الگ الگ رکھا ہے. بٹ وی نیور ڈیڈ دیٹ. بہرحال اگلے سیشن میں ڈائریکٹلی ول بی گوئنگ ٹو دا لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے پہلے ہی کہا فلسافیکل اور سائیکولوجیکل اینگل سے میں اس کو ایکسپلور کرنے والا ہوں. I'll be putting up multiple examples, multiple angles اور multiple view points تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، کتنا بڑا معاملہ ہے، اور کون سی ہستی دنیا میں جو ہے نا وہ بھیجی گئی تھی.
صلی اللہ علیہ وسلم. سو ہوپ ٹو سی یو آل, بٹ آئی جسٹ ہوپ کہ آپ خود بھی ریسرچ کریں, کتابیں پڑھیں اس بارے میں, سو دیٹ پھر اور زیادہ ریلیٹ ہم کر سکیں آپس میں انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلے سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مائی نیم از غابت نبی.